سمجھ رہے ہیں بھائی؟ حضور مسجد میں تشریف لائے پہلی دفعہ نا، تو مسجد روشن تھی پوری، وہ کوئی چراغ اس طرح کا وہ جھومر تھا، اس میں وہ چراغ ہی چراغ رکھے ہوئے تھے، وہ سارے روشن کیے تو چاروں طرف روشنی، سرکار بڑے خوش ہوئے، پتہ لگیا نا روشنائی ہوئے تو حضور خوش ہوتے تھے۔ جنہوں نے تکلیف ہوتی ہے نا لائٹنگ نال، وہ چاہتے ہیں کہ ساری قبر بھی اندھیرا ہونا چاہیے، وہ تاں پریشان نے بھی یہ سانو روشنی کتوں مل گئی، حضور خوش ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کون ہے جنہیں میری مسجد نو روشن کیتا ہے؟ کون ہے؟ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ تاجر سن، کہنے لگے یا رسول اللہ میں لے کے آیا، میں باہر گیا سی تجارت کرن ملک چ، میں ویکھیا ہے بڑا اچھا، میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس سے اتنا خوش ہاں، اگر اج میری کوئی بیٹی اور ہوندی تو میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ عطا فرما دینا۔ کیوں جی؟ انہاں دا خاندان تے حضور والا نہیں ہے۔ تو حضور نعمان بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن کول، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میری بیٹی بھی تو تہاڈی بیٹی ہے، اینوں میں رشتہ دینا وا، اور وہ شادی ہوئی اس گل تے کہ حضور چراغاں تے خوش ہوئے نے۔ تو وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے کنارے پر تھے، حضور کے آنے سے پہلے تم دوزخ کے پتہ چلا بھی آج بھی کوئی جھگڑالو لڑائیاں ڈالنے والا ہے، فتنے فساد، تو وہ جہنم کے کنارے پر ہی ہے، اور وہ تو پکے جہنمی ہیں جو صحابہ پر بھونک رہے ہیں، ان کے جہنمی ہونے میں بولیے کوئی شک ہے؟ وہ تو کنارے پر نہیں ہے، وہ تو اندر درمیان میں ہے، جو صحابہ پر بھونکے، اہل بیت پر بھونکے، اولیاء اللہ کی گستاخیاں کرے، قرآن و حدیث کے خلاف دن رات بکواس کرتے ہیں، مدارس کے خلاف، مساجد کے خلاف، جناب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ کسی مولوی صاحب کا لاہور میں سکینڈل آیا ہے، ابھی ثابت ہوا ہے یا نہیں ہوا، کیا نکلے گا کیا نہیں، پر جناب ایک طوفان کھڑا ہو گیا، اور کیا ہو رہا ہے کالجوں میں، کیا ہو رہا ہے یونیورسٹیوں میں، کیا ہو رہا ہے ہسپتالوں میں، اس کا کوئی ذکر کرنے کو تیار ہے؟ اگر کوئی آ بھی جائے کیس ہزاروں میں سے ایک ہی آتا ہے، سارے تو نہیں آتے، اس میں کہتے ہیں جی بس دس از پارٹ آف دی لائف، ہوتا رہتا ہے جی، ہوتا رہتا ہے۔ اب یہ چونکہ داڑھی والا ہے، مولوی ہے، مدرسے والا ہے، مسجد والا ہے، نماز والا ہے، قرآن والا ہے، علم دین والا ہے، اس پہ جناب ایسے برسا برسی ہو رہی ہے، اور ابھی تک معاملے کی کوئی تحقیق ہے؟ فیصلہ تو عدالت نے کرنا ہے، عدالت کے بعد سب کچھ ہونے چاہیے تھا۔ بڑے بڑے مولوی جی ہاں، ایسے مطلب بے لگام معاشرہ کہ ہر بندہ اپنی عدالت لگا کے فیصلہ دیے بیٹھا ہے، اور اصل ٹارگٹ ہے مدرسہ، مسجد، اور وہاں پڑھنے والے طلباء، علماء، اور آپ جیسے حضرات جو ان کی مدد کر رہے ہیں، جو مدارس کو چلا رہے ہیں، یہ اصل ٹارگٹ ہے۔ بہرحال فرمایا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، میرے محبوب کے آنے سے پہلے تم دوزخ کے کنارے پر تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، میرے محبوب نے تمہیں نکالا ہے۔ بولیے میرے محبوب نے تمہیں۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے تمہارے لیے کھول کھول کر آیتیں بیان فرما رہا ہے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر لو، تاکہ تم ہدایت حاصل ہے۔ ہمارے ہاں آپ کا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، ہمارا جو علاقہ ہے نا، میرا پیدائشی علاقہ چشتیاں، بہاول نگر، آپ آگے چلے جائیں فوٹ آباد، ہارون آباد، کھچی والا اور فقیر والی، منچن آباد، یہ سارے ادھر جتنے بھی علاقے ہیں، یہ تو ایک ضلع کا بتایا نا، آپ عارف والا، سائی وال، آگے چلے جائیں بورے والا، وہاڑی، وہاں ایک خاص جملہ بولا جاتا ہے، جب کسی نے بہت گہرا قسم کا مسئلہ پوچھنا ہو نا، تو پہلے وہ تمہید باندھتا ہے، اور جی شرم کوئی نہیں، کی لفظ بول دے نے، مثلا کوئی غسل دا مسئلہ پوچھنا ہوئے، احتلام دا مسئلہ پوچھنا ہوئے، یا خاص کر کسی بی بی نے اپنے ایام دا مسئلہ پوچھنا ہوئے، تو پہلے گراؤنڈ بنا دی ہے، اور جملہ کی بول دے نے جی شرم ہے۔ ایک بی بی نے مینوں یہ گل کی تھی، مسئلہ پوچھنا سی انہیں اپنی بیٹی دے بارے چ، اور کیا جی قاری صاحب شرم کوئی نہیں، میں کہا پھر شرم ہے کتے ہے، نہیں سمجھے ہو؟ میں کہا بی بی اے تو کفریہ جملہ ہے کہ شرم کوئی نہیں، شرم ہے پھر کتے ہے؟ میں کہا اللہ نے ساری شرم شریعت چ رکھی ہے، یہ اگوں ساڈا مسئلہ ہے کہ اسی کنوں شرم دا پہاڑ بنائی کھڑے ہیں،
مسئلے پوچھن وچ تے کوئی شرم دی بات ہے؟ ہاں یہ بھی ہے. مولا علی پاک پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزی دے قطرے آندے سن. مزی دے قطرے منی تو پہلے جڑا قطرہ آندا ہے انہوں مزی کہندے نے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض لاحق سی اور وہ حضور دے داماد بھی سن. انہاں اگر کسی صحابی نو ریکویسٹ کیتی کہ یار تو حضور کو مسئلہ پوچھی میں محفل وچ بیٹھا سن لواں گا. وہ اتنی تو شرم ہے نا کہ آخر داماد بھی سن مگر علم بھی حاصل ہے کرنا سی. بولیے علم بھی حاصل ہے کرنا سی. ایک شادی شدہ عورت ہے اور وہ غسل دانی پوچھ رہی ہے، ایک آدھی شرم ہے. ایک عورت نو ہر مہینے ایک مسئلہ لاحق ہے مگر وہ ان کی تفصیل کسی کو پوچھے ایک آدھی شرم ہے. اللہ نے قرآن میں حیض کے مسئلے بیان کیتے ہیں. بولو کتنے کیتے ہیں؟ میاں بیوی نو ملنا کس طرح چاہیے یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. سمجھ رہے ہو؟ اللہ نے قرآن کیا جدو تاری بیویاں نو تاریخ آئی ہوئے نیڑے نہ جاؤ. اگو فقہاء نے لکھا کہ جب تک وہ غسل نہ کر لوے مرد نو قریب جان دی ضرورت ہے. صرف یہ کافی نہیں کہ جی بس میرا خون بند ہو گیا تے آ جاؤ، نہیں، وہ پہلے غسل کرے اور غسل کرے گی تو پھر اس تو فارغ ہوئی ہے پھر خامد قریب جا سکتا ہے. پہلے بولیے قریب ہے. یہ سارے مسئلے نے بھائی کہڑی شرم ہو یا پر یہ جملہ کہنا جی شرم وچ شرم کوئی نہیں تو شرم ساری ہے ہی شرع وچ. ہاں جی قرآن وچ شرم. ہاں یہ کہنا چاہیے جی مینوں مسئلہ پوچھن لگیا شرم کرن دی لوڑ ہے. مثلا کسی نے کہو نا اذان پڑھو تو وہ کہندا جی مینوں شرم آتی ہے، حالانکہ اتنے جملہ بولن دی ضرورت ہے. میں کہا جی پھر بے شرم تو وہی نے جڑے ساری عمر پڑھی جاندے نے. لہٰذا یہ غلط گلاں نے. اللہ تعالیٰ سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ کہنا میں دین اس واسطے بیان کیتا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تسی ہدایت حاصل کرو. پر میں کدے کدے تے سوچنا بھی 7 حج کیتے نے ہدایت پھر نہیں آئی. ہر سال رمضان شریف آندا چلا جاندہ اور سانو ہدایت ہے. بولو تو صحیح نا. اسی ہدایت سانو نہیں آ رہی. قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، درساں نے تبلیغ دے چلے چل رہے ہیں ماشاءاللہ، ہر کم ہو رہا ہے مگر ہدایت ہے. ان دی وجہ انشاءاللہ میں قرآن چو دساں گا پر 4-5 درساں تو بعد کہو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے. آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.